إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر قسم کی اچھی تعریفیں بزرگی و کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی. درود و سلامتی ہو آپ کی اور ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین کی خاطر بہت زیادہ قربانیاں پیش کی. معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی مشہور سورہ اخلاص کی تلاوت کی گئی. یہ قرآن مجید کی عظیم سورتوں میں ایک سورت ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو تعدیل ثلث القرآن کہا کہ 1/3 قرآن کا حصہ ہے. مطلب یہ ہے اگر اسے 1 مرتبہ پڑھیں گے تو 10 پارہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 3 مرتبہ اس سورہ کو پڑھیں گے تو 1 مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب پڑھنے والے کو ملا کرتا ہے. اور ایک صحابی کو خطاب کر کے نبی نے فرمایا
کہ تم سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہو، اسی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دی، اسی محبت کی وجہ سے تم جنت میں ضرور جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ حضرات، اس صورت کی کیوں اتنی بڑی فضیلت ہے؟ آخر اس صورت میں کیا چیز ہے؟ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کیجیے، اللہ کے ماں باپ کون ہیں، اللہ کی فیملی کون ہے، ذرا سے بتائیے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، اے نبی کہہ دیجیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کائنات کے نظام میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، وہ اکیلا ہے، اسی نے ساری مخلوق کی تخلیق فرمائی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے علاوہ کتنے چرندے پرندے سب لوگ اسی کے محتاج نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اسے باپ ہے، نہ اسے اولاد ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد، اے نبی کہہ دیجیے اگر رحمان کے لیے کوئی اولاد ہو تو انا اول العابدین، سب سے پہلے میں ہی عبادت کرتا۔ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مشرکین کہا کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ کرسچن کہا کرتے تھے۔ ان سارے لوگوں کے جواب میں اللہ نے کہہ دیا، اے نبی کہہ دیجیے قل ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی اولاد ہو فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں ہی عبادت کرتا۔ کا مطلب یہ ہے نہ میری دوارا بھی اولاد، نہ اسے باپ ہے، نہ اس سے اولاد ہے، نہ وہ جنا میرا، نہ اس کو کسی نے جنم دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ نے کہا اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، اس سورہ کے اندر عقیدہ توحید ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف اس سورہ کے اندر کرایا ہے، عقیدہ توحید کا تعارف اس کے اندر کرایا گیا ہے، اس لیے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون میں شرک کی نفی کر دی گئی، ہم سب قسم کی بری چیزوں سے دور ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے اس میں اقرار کیا گیا، اور دوسرے سورہ اخلاص اس عقیدہ توحید کو ثابت کیا گیا۔ مقام ابراہیم کے پاس حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس، تو اس میں بھی پہلی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ خصوصاً مغرب کی فرض نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اس سورت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے، اس کے علاوہ سورہ فلق سورہ ناس سے ملا کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اس سورت کے اندر اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، عقیدہ توحید کی اہمیت اور فضیلت کو اس سورت کے اندر بتا دیا ہے۔ حضرات گرامی، عقیدہ توحید ایسی سچائی ہے جس طریقے سے شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، عقیدہ توحید سب سے بڑی سچائی ہے، اور شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اسی عقیدہ توحید کے خاطر یہ ساری کائنات اللہ نے پیدا کی، اسی عقیدہ توحید کے خاطر جنات کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف عبادت کی خاطر پیدا کیا۔ اسی عقیدہ توحید کے خاطر اس دنیا میں انبیاء اور رسل بھیجے گئے، اسی عقیدہ توحید کے خاطر اللہ نے مختلف زمانے میں مختلف کتابیں نازل فرمائی، اسی عقیدہ توحید کو نہ ماننے کی خاطر بڑی بڑی قومیں ہلاک ہو گئی، کوئی قوم طوفان سے ہلاک ہوئی، کوئی قوم زلزلوں کے حوالے کر دی گئی، کوئی قوم پتھروں کی بارش سے دوچار ہوئی، اسی عقیدہ توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے۔
تو کائنات بنی ہے اس عقیدت توحید کی وجہ سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے ایسا ذکر سکھائیے جس کو میں ہمیشہ پڑھتا رہوں۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ذکر تو سب پڑھتے اللہ، یہ ذکر تو سب پڑھتے اللہ۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ ذرا سن لو، ساری کائنات، ساتوں آسمان کو اور ساتوں آسمان کے مخلوقات کو اور ساتوں زمین کو اور زمین کے پورے مخلوقات کو ترازو کے ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پردے میں رکھ دیا جائے۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا پردہ بھاری ہو جائے گا، ساری کائنات پر بھاری ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا نہیں ہے بلکہ اسے دل سے کہنا ہے، دل سے عقیدہ رکھنا ہے، اسے دل سے ماننا ہے۔ اور جس کے اندر یہ توحید کا عقیدہ بیٹھ جائے، دل سے بیٹھ جائے، اس کے معاملات درست ہو جائیں گے، اس کے اخلاق درست ہو جائیں گے، پچھتے رہیں گے، وہ اپنے دل میں مکمل طریقے سے اس عقیدے توحید کو جگہ ہے، اس عقیدے توحید کو بٹھائے گے، اس کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اس کی عبادتیں اچھی ہو جائے گی، سب قسم کی چیزیں درست ہو جائے گی، بشرط ہے کہ آدمی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھے، اس کا حق ادا کرے۔ اور لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، نبی نے فرمایا افضل الذکر انا وقلت، افضل ذکر وہ ہے جس کو میں اور سارے انبیاء کہا کرتے تھے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ ہی حقیقی معبود ہے۔ حضرات گرامی، اس عقیدے توحید کو ماننے سے ہمیں کتنا بڑا فائدہ ملتا ہے اور شرک کو ماننے سے کتنا بڑا نقصان ملتا ہے، آئیے ہم اس سوچیں مختصر طور پر میں آپ کے سامنے اس عقیدے توحید کو اپنانے سے ہمیں کیا چیز نصیب ہوتی ہے۔ اس عقیدے توحید کو اپنانے سے، اس عقیدے توحید کو مضبوط کرنے سے انسان کو اس دنیا میں عزت و سرفرازی ملتی ہے، اللہ کے نزدیک عزت ملتی ہے، دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، سارے مومنوں کے لیے نہیں، لیکن اکثر منافق اسے جانتے نہیں، منافقوں کو معلوم نہیں ہے، منافق سمجھتے ہیں عزت دوسری چیزوں میں ہے، لیکن اصل عزت اللہ تعالیٰ مومنوں کو عطا کرتا ہے، اصل حقیقت میں عزت والا مومن ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ کون مومن؟ جس کے دل میں عقیدہ توحید مضبوط ہو۔ اس کے برخلاف شرک انسان کو ذلیل کرتی ہے، شرک انسان کو ذلیل کرتی ہے۔ کیا فرق ہے توحید اور شرک میں؟ ایک مومن، ایک موحد ساری کائنات کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے یہ ساری کائنات میرے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ ستارے انسانوں کے لیے، یہ چاند انسانوں کے لیے، یہ سورج انسانوں کے لیے، پوری کائنات انسانوں کے لیے، آسمان انسانوں کے لیے، زمین انسانوں کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ نے کہا اے لوگوں ہم نے ساری کائنات کو تمہارے مسخر کر دیا، تم ان سے فائدہ حاصل کرو، اس کائنات سے فائدہ اٹھاؤ اور فائدہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی توحید پر جمے رہو۔ ایک مشرک وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے ساری کائنات سے وہ تابع ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک ساری کائنات سے وہ تابع ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ ہر چیز کی عبادت کرتا ہے، گائے کی بھی پوجا کرتا ہے، سانپ کی بھی پوجا کرتا ہے، پتھروں کی بھی پوجا کرتا ہے، مورتیوں کی بھی پوجا کرتا ہے، مزاروں کے سامنے جا کے اپنے پیشانی دیکھتا ہے، قبروں کی بھی پوجا کرتا ہے۔ ایک مشرک کے اندر یہ ذلت پائی جاتی ہے، حالانکہ اللہ نے اسے عزت والا بنایا۔ ہر بچہ اس دنیا میں عزت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اسلام کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسلام، یہ فطرت ہے، عقیدہ توحید پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ شعور کو پہنچ جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، منمانی کرتا ہے اور خود کو ذلیل کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنا ہے، بہت اچھے انداز سے پیدا کیا اور اسے عزت عطا کی، احسن طریقے سے سارے مخلوقات کو عزت عطا کی۔
لیکن جب اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ سے دور ہو گیا، شرک سے قریب ہوا، اللہ نے کہا تم مردناہ اسفل السافلین، ثم رددناه اسفل السافلين، پھر اگر تو ہم اسے ذلیل کر دیتے ہیں، سب سے نچلے حصے میں کر دیتے ہیں، اتنی ذلت ہوتی ہے شرک کی، وہ جانور کیا بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، اے جب مشرکین جانور بھی بلکہ جانوروں سے بھی ذلیل ہو جاتے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ اللہ سے دور ہیں، یہی لوگ اللہ سے غافل ہیں۔ تو توحید عزت کا نام ہے، شرک ذلت کا نام ہے۔ ایک انسان اپنے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر عقیدے توحید کو اپنائیں گے صحیح معنی میں، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اس کے اندر ہمت آئے گی، وہ اللہ سے ڈرے گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اسے ڈر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے، وہ ہر ایک کے سامنے بے باک اعلان کرتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ حضرات صحابہ کی زندگی دیکھیے، یہی عقیدے تو ہوئی، سبحان اللہ، ان کی زندگی میں مضبوط ہوئی، وہ کسی سے نہیں ڈرے، جہاں بھی گئے حق بات کہتے گئے، انہیں حق بات کہنے کا ان کے دل اسے حکم دیتا تھا، اس لیے کہ ان کی دل عقیدے تو ہوئی مضبوط تھی۔ صحابہ کے زمانے میں ایران ابھی پتہ نہیں ہوا تھا، رستم جو بڑا بادشاہ تھا اس نے کیا کیا، ایران کا رہتا تھا، اس نے دربار کو سجایا، مکمل طریقے سے سجا دیا، اسے معلوم ہے کہ مسلمان اس کے دربار میں آنے والے ہیں، مسلمانوں کے آنے سے پہلے اس نے کیا کیا، پورے دربار کو سجا دیا، ایسا عالیشان دربار بنا دیا، قیمت کی قالین بچھا دیے تاکہ مسلمان آ کے دیکھ کر حیران ہو جائے اور خوف زدہ ہو جائے، ارے کیسے یہ عالیشان لوگ ہیں، کیسے مست لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ سمجھنے لگے۔ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ اس دربار میں آتے ہیں، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے۔ دیکھو اس زمانے میں دو سپر پاور حکومت تھی، ایک ایران اور اسی طریقے سے شام، دو بزرگ جو سپر پاور حکومتیں تھیں جس سے دنیا ڈرتی تھی۔ ایسے دربار میں ایسے جابر ظالم بادشاہ کے سامنے ربیعی بن عامر نیزہ لیتے ہوئے گھس جاتے ہیں اور قالین کو چیرتے ہوئے سیدھے رستم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ اے رستم ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کی غلامی سے چھٹکارا دلا کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں اور ظلم و ستم کو ختم کر کے ہم اسلام جو اسلام پسند دین ہے اس کی طرف لے لے کے ہم تیرے سامنے کھڑے ہوئے۔ پر بنا انہوں نے اعلان کیا تھا، رستم حیران ہو گیا، پورے دربار پریشان ہو گیا، کیسی ہمت ہے ان کے اندر، کلکت کے صحراؤں میں خیموں میں بدوئی بھی نہیں ہو جاتے تھے، یہ کیا وجہ ہے ایسی ہمت سے وہ بات کر رہے ہیں؟ حضرات یہی عقیدت توحید ہے جو انسان کو ہمت والا بناتا ہے، نڈر بناتا ہے۔ آدمی جب عقیدت توحید سے مضبوط ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے وہ اعلان کرتا ہے، حق بات کہتا ہے، عقیدت توحید کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ جبکہ مشرک بزدل ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا بزدل مشرک ہے، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ۔ یہ مشرکین کسی جنگل میں جاتے، کسی وادی میں جاتے اعلان کرتے اس وادی کے جن کے ہم پناہ میں آتے ہیں، اے اس وادی کے جنات ہمیں پناہ دے دینا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے یہ جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، انسانوں سے بہت ڈرتے تھے، جب بھی انسان کے ہاتھ آتی جنات وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ لیکن جب جنات کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مشرکین خود اس سے ڈر رہے ہیں، انسان خود اس سے ڈر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے فزادوہم رہقا، وہاں سے اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیے اور بڑے سرکش بنتے ہیں۔ تو ایک مشرک جنات سے پناہ لیتا ہے، ہر ایک سے پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ بڑا مسلم ہے، ہر چیز سے ڈرا کرتا ہے۔ جبکہ ہماری شریعت نے ہمیں تعلیم دی جب بھی تم کسی جگہ پر جاؤ فوراً دعا کرنا پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق۔ اب اس اللہ کے پناہ میں آتے ہی اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے تو محفوظ کرنا، ہر قسم کے شر سے تو بچا لینا، ہم تیرے پناہ میں آتے ہیں اللہ۔ ایک کون کہہ سکتا ہے جو آدمی عقیدت توحید میں مضبوط ہوتا ہے، جبکہ مشرک ہر ایک چیز سے ڈرتا ہوگا، ہر ایک سے وہ پناہ لیتا ہے۔
تو معلوم کیا ہوا کہ عقیدت توحید کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں یقیناً وہ ہمت لاتا ہے اور آزمائش سے آئے، تکلیف سے آئے، مصیبت سے آئے، وہ پھسل نہیں جاتا، ہمت سے اس کا سامنا کرتا ہے، اسے فیس کرتا ہے، اسے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اسی طریقے سے عقیدت توحید کرنے والا اس کے اندر یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی کا بھی محتاج نہیں رکھنا، اس کے اندر یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ جبکہ مشرک ہر ایک کے در پر جاتا ہے، ہر ایک کے در پر جاتا ہے، وہ مزاروں میں جا کے پوچھتا ہے، وہ مزاروں میں جا کے قبروں میں جا کے مانگتا ہے، مندروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہر قسم کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور اسے معلوم نہیں ہے کس سے مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، اور سب کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، ہر تکلیف ہر ایک کے سامنے رکھتا ہے، پتھروں کے سامنے رکھتا ہے، مورتیوں کے سامنے میں رکھتا ہے، مزاروں کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ مشرک کی حالت ہوتی ہے۔ جبکہ ایک مومن، ایک موحد، اس کا عقیدہ مضبوط ہے، اسے یقین ہوتا ہے اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ رزاق ہے، ہر شکایت ہے، ہر تکلیف ہے اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنك الجد۔ اللہ کے دعا پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت، ایسا جسے تو دینے والا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ایسا جسے تو دینے کا ارادہ کرتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، ایسا جسے تو دینے کا ارادہ کرتا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول یہ پڑھا کرتے تھے، یہ عقیدہ ہونی چاہیے سب کے اندر، یہ دل میں عقیدہ بیٹھ جائے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اس کے علاوہ نہ کسی عابدوں کے سامنے، نہ کسی مذہبوں کے سامنے، نہ کسی خبر کے سامنے، نہ کسی پتلوں کے سامنے، نہ کسی پتھر کے سامنے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ مجبور ہوں گے۔ ہم مجبور ہوں گے تو اللہ کے سامنے ہوں گے، ہم شکایت کریں گے تو اللہ کے سامنے رکھیں گے، اپنی بات رکھیں گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے۔ ایک مشرک بڑا کمزور ہوتا ہے، اللہ نے کیا ہی مثال بیان فرمائی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو خدا بنا لیتے ہیں، ان کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی کے جالے کی مثال ہے۔ اس کا بکری کی مثال ہے، اس کا حضرت بیٹا بکری نے چادر بنائی۔ اللہ نے کہا کہ دنیا میں جتنے گھر ہیں سب سے کمزور گھر مکڑی کا زیادہ ہے، مکڑی کا گھر ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، لو کام کاش کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا سب سے کمزور گھر مکڑی کا زیادہ ہے، سردی ہو یا گرمی تھوڑی ہوا چلے وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مشرک کی شرک کی مثال ہے، شرک بھی اتنا کمزور ہے جیسا کہ مکڑی کا زیادہ کمزور ہے، اسی طریقے سے مشرک بھی کمزور ہے جس طریقے سے مکڑی کا زیادہ کمزور ہے۔ اس لیے شرک انسان کو ذلیل کرتی ہے، رسوا کرتی ہے اور بزدل بناتی ہے۔ شرک کمزور ہے، مشرک کمزور ہے۔ اس کے علاوہ عقیدت توحید انسان کو مضبوط بناتی ہے، ہمت والی عقیدت توحید ہمت والا انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی ہمت پیدا کی، اسی لیے اس کی زندگی میں کتنے امتحانات ہوئے، ہر موت میں انہوں نے اسے پیش کیا اور آخر میں اللہ نے انہیں خلیل بنایا، دوست بنایا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عقیدت توحید میں مضبوط ابراہیم سبحان اللہ۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیفہ، اللہ نے کہا کہ تم ابراہیم کو، ابراہیم کی ملت سے پیروی کرو، ابراہیم کے نقش قدم پر چلو، جو میرا بندہ تھا سیدھا، ایک دم سیدھا چلنے والا اور کسی قسم کی طرف وہ توجہ ہونے والا نہیں تھا، اللہ کے راستے پر چلنے والا تھا۔ اے لوگوں ان کی زندگی پڑھ کر دیکھ لو، تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ آج ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ سب لوگ اپنے اپنے عقیدہ کا جائزہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں شرک تو نہیں داخل ہو گئی، خواتین بھی اپنا جائزہ لیں، ایسا نہ ہو ہمارے گھروں میں شرک نہیں داخل ہوئی،
لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ معاشرے میں شرک مختلف قسم میں داخل ہو رہا ہے، گھروں میں شرک مختلف صورتوں میں داخل ہو رہا ہے، تعریف کی شکل میں شرک داخل ہو رہا ہے، کنکریوں کی شکل میں شرک داخل ہو رہا ہے، اور منتوں کی شکل میں شرک داخل ہو رہا ہے۔ آدمی جب اسے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تعویذ ڈال لیتا ہے اور شرک کے حوالے ہو جاتا ہے، منکے پہن لیتا ہے شرک کے حوالے ہو جاتا ہے، کڑا پہن لیتا ہے شرک کے حوالے ہو جاتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسے امید نہیں ہوتی، کالے دھاگے پر، رنگ برنگے دھاگے پر آج کے لوگوں کا بھروسہ ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں اکثر گھرانوں میں تعویذ کی شکل میں، پلیتوں کی شکل میں اور مختلف قسم کے دھاگوں کی شکل میں، پتھروں کی شکل میں، کنکروں کی شکل میں، توڑوں کی شکل میں، فریم کی شکل میں کیا کیا میں بتاؤں آج ہمارے گھرانوں میں داخل ہو چکی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ایسی ساری گندگیوں کو دور کیجیے، ایسے ساری گندگیوں کو پھینک دیجیے گھروں سے، یقیناً تبھی چل کر گھروں میں سکون آئے گی، اسی گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، اسی گھر کے ساتھ اللہ کے پاس مدد ہوگی۔ لیکن کسی گھر میں ایسی چیزیں ہو اور پھر بھی امید رکھیں اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمیں ساتھ دے گا، یہ بس ایسے ہی خیالات ہیں۔ کیسے بندائی اللہ تعالیٰ کی اگر دل میں شرک ہو، گھر میں شرک ہو، بچوں کے ہاتھوں میں کالے دھاگے ہو، بھلا بتاؤ وہ بچے کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں جس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اللہ بچائے، نبی نے فرمایا من تعلق تميمة فقد اشرك، جس نے بھی تعلق لٹکایا فقد اشرك، تحقیق سے اس نے شرک کیا۔ اور کتنے ایسے نادان مسلمان ہیں نفع بخش چیز حاصل کرنے کے لیے مزاروں میں قبروں کے پاس جاتے ہیں، اولاد نہیں قبروں کے پاس جاتے ہیں، بزنس میں نفع نہیں جھوٹے عابدوں کے پاس جاتے ہیں، مزاروں میں جا کے اپنی پیشانی دیکھ دیتے ہیں اور دین کا سودا کر دیتے ہیں۔ کیا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی؟ کیا اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں 10 سال مدینے میں محنت کیے تھے، کل 23 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید میں؟ اسی وجہ سے آج ہم آسانی سے توحید کو بیچ دیتے ہیں، آسانی سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور نہ کسی کو اس کی فکر ہے، نہ گھر کے ذمہ دار کو فکر ہے، نہ کسی معاشرے کے افراد کو فکر ہے، لیکن ہر آدمی گمراہی کی طرف جا رہا ہے اور جہنم کا راستہ شیطان کو دکھا رہا ہے۔ کیونکہ شیطان نے تو وعدہ کیا اللہ سے، اللہ تو مجھے جہنم بھیج رہا ہے، لیکن یاد رکھنا ہے اللہ میں اپنے ساتھ بہت بڑی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اسی بورڈ میں آپ پڑھ لے سکتے ہیں، ایک آیت میں نے لکھی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے ہم انسانوں کو جنات کو جہنم میں بھر دیں گے، انسانوں کو بھی جنات کو کثرت سے جہنم میں بھر دیں گے۔ کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم انہیں دل عطا کیے تھے لیکن وہ سمجھتے نہیں تھے، ہم انہیں کان عطا کیے تھے لیکن حق کی بات کو نہیں سنتے تھے، ہم انہیں آنکھ عطا کیے تھے وہ حق کی باتوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، یہی لوگ جانور ہیں، بلکہ جانور تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساری کائنات، سارے شریفے پرندے چڑیا سے لے کر جانور سے سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انسان اتنا دلیل ہو گیا اللہ کو چھوڑ کے، اس سے بھی رسوا ہو گیا، یہی لوگ غافل ہیں۔ تو بہرحال یہ بار بار وقفے سے اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ صرف مبتلا نہ ہو جائے، شرک میں جو لوگ مبتلا ہیں انہیں اللہ سے دعا کرے، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی شرک آفات سے بچائے، اے اللہ ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں عقیدے توحید کو مضبوط کرے۔ اس لیے کہ جو عقیدے تو ہو جاتا ہے ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور اگر آپ بغیر توبہ کے شرک کے آپ نے زندگی میں شرک کی بغیر توبہ اپنی دنیا سے جاتے ہیں، یاد رکھنا اللہ کہتا ہے ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے ایسے بچے کو۔ اگر سے کہ آپ گناہ کیے بڑے بڑے گناہ، لیکن آپ نے اللہ کی تشریف نہیں کیا، اللہ کہتا ہے میں سارے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اس بندے نے شرک نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کو جنت میں داخلہ دلائے گا اللہ تعالیٰ۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے توحید میں مضبوط فرمائے اور شرک سے دور رکھے، اور امت مسلمہ جو چھوٹے شرک ہو یا بڑے شرک اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس سے دور فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مجید الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك ولما لا نعلم. يا رحمن يا منان اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والرياء ونعوذ بك من البدع والخرافات برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم فادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على وجل وتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.